پاکستان میں کفایت شعاری کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے۔ کفایت شعاری کا یہ سفر ہر حکومت کے دور میں ہی جاری رہا، لیکن حیران کن طور پر جہاں بچت کے دعوے کیے جاتے رہے، وہیں حکومتی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ملک کے تقریباً تمام سرکاری ادارے خسارے میں چلنے لگے۔ پی آئی اے، ریلوے، وابڈا، اسٹیل مل اور دیگر کئی اداروں کی دہائیوں سے خسارے میں چلنے کے بعد اب ان میں سے کچھ کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد وفاقی سطح پر مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت نے بھی ایک بار پھر کفایت شعاری کے تحت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ حکومت نے سب سے پہلے صدر، وزیر اعظم اور کابینہ نے تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی کے کچھ فیصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے وفاقی وزراء اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل سن 2022 میں بھی شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اخراجات میں کٹوتی کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے سالانہ 1000 ارب روپے کی بچت کے لیے کفایت شعاری کے جامع اقدامات تجویز کیے تھے، لیکن اس کمیٹی کی پیشتر تجاویز کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ تاہم حکومت نے سرکاری افسران اور کابینہ کے ارکان کو ملنے والے پیٹرول کے کوٹے میں 40% کمی کے ساتھ ساتھ سرکاری افسران اور وزراء کے غیر ضروری غیر ملکی دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے علاوہ سرکاری سطح پر گاڑیاں خریدنے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ ان میں اسکول بسیں، ایمبولینس یا سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑیاں شامل نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کے باوجود کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے پروٹوکول ڈیوٹی کے لیے کروڑوں روپے کی لگژری گاڑیاں درآمد کرنے اور خریدنے کا انکشاف ہوا، جبکہ کئی ایک وفاقی وزراء کو قانونی طور پر 1800 سی سی کی کار کے بجائے لینڈ کروزر اور بلٹ پروف گاڑیاں بھی استعمال کے لیے دی گئیں۔ اس کے علاوہ کفایت شعاری کے اعلان کے باوجود ایک برس کے دوران 25 وفاقی وزراء نے 6 کروڑ 52 لاکھ روپے غیر ملکی دوروں پر خرچ کیے۔ ان میں سب سے زیادہ 1 کروڑ سے زائد روپے عبدالقادر پٹیل نے بطور وفاقی وزیر صحت خرچ کیے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری چودھری صالح حسین پر 37 لاکھ، وزیر موسمیاتی تبدیلی شیریں رحمان پر 49 لاکھ، وزیر مواصلات عظمت محمود پر 18 لاکھ، نوید قمر پر 59 لاکھ، وزیر دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین پر 26 لاکھ، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف پر 31 لاکھ، خرم دستگیر پر 26 لاکھ، وزیر مملکت مصدق ملک پر 35 لاکھ، اسحاق ڈار پر 24 لاکھ روپے اور دیگر پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے۔ ان میں پی ٹی آئی دور حکومت کے 2 وزراء زبیدہ جلال اور عمر ایوب بھی شامل ہیں۔ دونوں پر بالترتیب 9 لاکھ اور 15 لاکھ خرچ ہوئے۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بیرون ملک سرکاری دوروں کے اخراجات بھی خود برداشت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مارشل لا ادوار کے بعد پاکستان میں 2 سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں، جن کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے اداروں میں سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے قومی خزانے پر بوجھ پڑا اور کفایت شعاری کے تمام تر دعووں اور وعدوں کے باوجود ملک کی معاشی صورتحال ابتر ہوئی۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی کفایت شعاری اور بچت مہم کا اعلان کرتے ہوئے کئی بڑے اعلانات کیے۔ تاہم ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد معلوم ہوا کہ پی ٹی آئی نے ملک کی تاریخ میں قرضے لینے کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے اور ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچا ہوا تھا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کے بجائے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی موجود ملٹری اتاشی کے لیے مخصوص رہائش گاہ میں قیام کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس میں رکھی گئی بھینسوں اور گاڑیوں کی نیلامی بھی کی گئی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور این ایچ اے سمیت کئی دیگر وزارتوں اور محکموں کی گاڑیاں نیلام کی گئیں۔ پہلے مالی سال کے اختتام پر کئی ایک وزارتوں کی جانب سے بجٹ سرنڈر کرنے اور بچت کے دعوے کیے گئے۔ ابتدا میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ وزیر اعظم 3 ماہ تک کوئی غیر ملکی دورہ نہیں کریں گے اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کمرشل پروازوں سے بیرون ملک جایا کریں گے، لیکن بعد ازاں اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ عمران خان کی حکومت نے ایک طرف تو کفایت شعاری کے نام پر مختلف اداروں کے بجٹ میں کٹوتی کی، لیکن اپنے دوسرے بجٹ میں ہی خود ہی دستاویزات کے ذریعے بتایا کہ حکومت نے مالی سال 2019-20 میں
544 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की। इमरान खान ने वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी किया, लेकिन इसमें कामयाबी ना हो सकी। वजीर आजम इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के 1240 दिनों में से 47 दिन बैरून मुल्क गुजारे हैं। औसतन 22 अफराद वजीर आजम के गैर मुल्की दौरों में उनके वफूद का हिस्सा रहे। इमरान खान ने 3.5 वर्ष में 31 गैर मुल्की दौरे किए, जिन पर 20 करोड़ 37,67,000 रुपए खर्च हुए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में दावा किया जाता था कि उन्होंने वजीर आजम हाउस के 31 करोड़ रुपए बचाए, जबकि काबीना डिवीजन के मुताबिक ये रकम दरअसल 9 करोड़ रुपए थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।